طارق بن شہاب سے روایت ہے، یہود نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم لوگوں میں اترتی تو ہم اس دن کو عید کر لیتے خوشی سے۔ وہ آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورہ مائدہ، یعنی آج میں نے تمہارا دین پورا کیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کا دین تمہارے لیے پسند کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں یہ آیت جہاں اتری اور کس دن اتری اور جس وقت اتری، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے۔ یہ آیت عرفات میں اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے عرفات میں، تو عرفہ کا روزہ عید ہے مسلمانوں کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس دن جمعہ تھا، جمعہ بھی عید ہے۔ صحیح مسلم 7525۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ سچا مسلمان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کرتا مانگا اپنے باپ کے کفن کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا، پھر اس نے کہا نماز پڑھنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس پر نماز پڑھنے کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں اور اللہ نے آپ کو منع کیا اس پر نماز پڑھنے سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، یعنی تو ان کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا اور فرمایا، اگر تو ان کے لیے 70 بار استغفار کرے تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا تو میں 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ منافق تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، تب یہ آیت اتری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، مت پڑھ نماز ان میں سے کسی پر، یعنی منافقوں میں سے کسی منافق پر، جب وہ مر جائے کبھی، اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر۔ صحیح مسلم 7027۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم لشکر میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، لوگوں میں پکارو وضو کریں۔ میں نے آواز دی، وضو کرو وضو کرو وضو کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قافلے میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، اور انصاری مرد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی ٹھنڈا کیا کرتا تھا، ایک پرانی مشک میں جو لکڑی کی شاخوں پر لٹکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرد انصاری کے پاس جا اور دیکھ اس کی مشک میں کچھ پانی ہے۔ میں نے دیکھا تو مشک میں پانی نہیں ہے، صرف ایک قطرہ پانی ہے اس کے منہ میں، اگر میں اس کو اونڈیلوں تو سوکھی مشک اس کو بھی پی جائے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مشک میں تو پانی نہیں ہے، صرف ایک قطرہ ہے اس کے منہ میں، اگر میں اس کو اونڈیلوں تو سوکھی مشک اس کو بھی پی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اور اس مشک کو میرے پاس لے آ۔ میں اس مشک کو لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر زبان مبارک سے کچھ فرمانے لگے جس کو میں نہ سمجھا، اور مشک کو اپنے ہاتھ سے دباتے جاتے۔ پھر وہ مشک میرے حوالے کی اور فرمایا، اے جابر، آواز دے کہ قافلے کا گڑھا لاؤ، یعنی بڑا ظروف پانی کا۔ میں نے آواز دی، وہ لایا گیا، لوگ اس کو اٹھا کر لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس گڑھے میں پھرایا، اس طرح سے پھیلا کر، اور انگلیوں کو کشادہ کیا، پھر اپنا ہاتھ اس کی تہ میں رکھا اور فرمایا، اے جابر، وہ مشک لا اور میرے ہاتھ پر ڈال اور بسم اللہ کہہ کے ڈالنا۔ میں نے بسم اللہ کہہ کے وہ پانی ڈال دیا، پھر میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جوش مار رہا تھا، یہاں تک کہ گڑھے نے جوش مارا اور گھوما اور بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، آواز دے، جس کو پانی کی حاجت ہو وہ آئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ آئے اور پانی لیا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے۔ میں نے کہا، کوئی ایسا بھی رہا جس کو پانی کی احتیاج ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ گڑھے میں سے اٹھا لیا اور وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ صحیح مسلم 7519۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص ہماری قوم بنی نجار میں سے تھا جس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی تھی، اور وہ لکھا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر بھاگ گیا اور اہل کتاب سے مل گیا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور کہنے لگے، یہ منشی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ لوگ خوش ہوئے
اس کے مل جانے سے۔ پھر تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا۔ انہوں نے اس کے لیے قبر کھودی اور گاڑ دیا۔ صبح کو جو دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہے۔ پھر انہوں نے کھودا اور اس کو گاڑ دیا۔ پھر صبح کو دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہے۔ پھر کھودا، پھر گاڑا، پھر صبح کو دیکھا تو اس کی لاش کو زمین نے باہر پھینک دیا۔ آخر اس کو یوں ہی پڑا چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم 7040۔